جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد ووصف بصفات عظام تمیز بها عن سائر الذوات سائر الذوات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ حمد کا حقدار صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ پھر اسی ایک ذات کی 4 صفات کا ذکر کیا۔ کتنی صفات کا؟ 4 صفات کا ذکر کیا۔ ایک صفت رب العالمین، دوسری رحمان، تیسری رحیم، چوتھی مالک یوم الدین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حمد کا مستحق اور حقدار لائق ایک ذات ہے۔ پھر 4 صفات کا تذکرہ کرنا اس لیے تاکہ وہ ایک ذات جو حمد کی مستحق ہے وہ دیگر ذاتوں سے مکمل طور پر ممتاز ہو جائے، ان صفات کی بنیاد پر، ہے نا؟ وہ ذات خدا کی ہے، رب العالمین ہے، وہ ذات رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے نا؟ یہ صفات چاروں کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ جب نہیں پائی جا سکتی ہے تو پھر حمد کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ تو قاضی بیضاوی نے یہ کہا، ثم انہ لما ذکر الحقیقہ بالحمد، پھر جب حمد کے مستحق کا ذکر کیا، ووصف بصفات عظام، عظیم الشان صفات بیان کی گئی، تمیزہ بہا، جن صفات کی بدولت وہ عن سائر الذوات، دیگر ذات سے ممتاز ہو گئی۔ تعلق العلم بمعلوم معین، خوطب بذالک، اور علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ترجمہ ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں علم نہ تھا، غافل تھا، تو جب الحمدللہ کہا، پھر رب العالمین کہا، پھر الرحمن کہا، پھر الرحیم کہا، پھر مالک یوم الدین کہا،
ان صفات کے بدولت رب کی معرفت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ علم آیا کہ نہیں آیا؟ اور معلوم معین کون ہے؟ رب کی ذات. تو علم معلوم معین سے متعلق ہو گیا ہے نا؟ کیوں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو جو غافل تھا، جو ناشنا تھا، تو اس کا علم معلوم معین یعنی رب کی ذات سے متعلق ہو گئی کہ وہی ذات ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے نا؟ معلوم معین کے ساتھ علم جو ہے متعلق ہو گیا، حالانکہ وہ انسان پہلے ناشنا تھا. تو خُوطِبَ بِذَالِکَ، تو پھر اس کو جو ہے اس کے ذریعے خطاب کیا گیا، کہا گیا ایاک نعبد. جب علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا تو یہ نہیں کہا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ حمد کا حقدار ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی، اور سارے جہان کا رب وہی ہے، رحمان وہی ہے، رحیم وہی ہے، مالک یوم الدین وہی ہے. جب اتنی صفات کے ذکر کر دینے کے بعد رب کی ذات اس ناشنا کے لیے معلوم معین کے درجے میں ہو گئی ہے نا؟ اب کہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو خُوطِبَ بِذَالِکَ، جب اس انسان جو ناشنا تھا اس کا علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا، تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اے یا من ھذا شانہ نخصک بالعبادت والاستعانت، اے وہ ذات، یا من، اے وہ ذات، من ھذا شانہ، جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ شان ہے. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ شان ہے. تو نخصک بالعبادت، تو جب حمد کا حقدار تو ہی ہے تو عبادت کا بھی حقدار تو ہی ہوگا، اور استعانت مدد طلب کرنے کا بھی حقدار تو ہی ہوگا کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں گے، ہے نا؟ اچھا یہ بات ہے کہ اس میں جو ہے لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْاخْتِصَاص، یہ خطاب کے ذریعے لائے. ایاک کا کہا، ایاہو نہیں کہا. خطاب کیوں لائے بھائی؟ اختصاص پیدا ہی کرنا تھا تو ایاہو سے تو بھی ہو جاتا بھائی. اختصاص کیوں ہے؟ اس لیے نا کہ مفعول ہے ایاک نعبدو کا، وہ ایاک نستعین کا. ایاک جو ہے نستعین کا مفعول ہے، اور مفعول جو ہے مؤخر ہوتا ہے اپنے عامل سے، اور جو چیز مؤخر ہونی چاہیے اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہی نا قاعدہ ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. جس کا حق جو ہے مؤخر کرنا ہو اسے آپ مقدم کر دیں تو کیا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اختصاص کا فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حصر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، حصر ہو گیا. لیکن یہ بتائیے ہم کو کہ غیبت کے صیغے کیوں نہیں لے کر آئے؟ خطاب ہی کا ضروری تھا. جس طریقے سے ایاہو میں حسر تھا ویسے ہی ایاکا میں بھی ہے.
دونوں کے حسر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کہا اس لیے خطاب کا لائے ہیں کیونکہ بنسبت غیبت کے زیادہ اختصاص خطاب کے اندر ہے. ایاہو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی غیب صیغہ غائب استعمال کیا گیا، مطلب غیبت کا استعمال کیا گیا، اور غیبت سے زیادہ اختصاص کس کے اندر ہے؟ سب سے بڑا معرفہ کون ہے؟ پھر ضمیر حاضر، پھر ضمیر غائب، ضمیر خطاب، ضمیر غائب ہے نا. تو غیبت کے بنسبت اختصاص کس کے اندر زیادہ ہے؟ حاضر میں. تو اسی لیے کہا لیکون ادل علی الاختصاص، خطاب کا صیغہ لے کر آئے، ایاکا کہا تاکہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرے، کیونکہ غیبت کا بھی اختصاص ہی پر دلالت کرتا ہے، لیکن زیادہ دلالت کیا ہے؟ اختصاص پر، خطاب میں ہے. والترقی من البرہان الی العیان، اور دلیل سے مشاہدے کی جانب ترقی پر زیادہ دلالت ہو. کیا ہو؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تو آدمی اسی وقت کہتا ہے جب وہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے. خطاب تو اسی وقت کرتا ہے نا جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. تو یہاں برہان دلیل سے مشاہدے کی جانب منتقلی ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے. والانتقال من الغیبت الی الشہود، اور غیبت سے جو ہے شہود کی جانب انتقال پر زیادہ دلالت کرنے والا. فکأن المعلوم صار عیانا، گویا کہ جن کا علم ہوا ہے، جو معلوم ہے یعنی رب کی ذات، جن کا علم ہوا ہے گویا کہ وہ عیان ہو گیا، مطلب مشاہدہ ہو گیا. والمعقول مشاہدا، جن کا عقل، جو عقل میں ہے یعنی معقول ہے، وہ مشاہد ہو گئے. او الغیبت حضوراً، اور غیبت کیا ہو گیا؟ حضور کے درجے میں آ گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں. بني اول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذکر والفکر والتعمل في اسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائه على عظیم شانه وباہر سلطانه. پھر اول کلام کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے جو عارفوں کی ابتدائی حالات ہیں، یعنی ذکر، فکر، تأمل فی اسمائی، اس کے اسماء میں، یعنی رب تعالیٰ کے اسماء میں ذکر و فکر و تأمل، والنظر فی آلائی، اور اس کی نعمتوں میں نظر، والاستدلال بصنائہ، اور اس کی کاریگریوں سے اس کی عظیم شان پر استدلال، وباہر سلطانی، اور اس کی غلبہ سلطنت پر ہے نا. ثم قفا بما ہوا منتہا امرہ، پھر اس کے پیچھے وہ لائے جو اس کے معاملے کا آخری ہے، وہو یخوض لجۃ الوصول، اور وہ یہ ہے کہ وصول الی اللہ کے بھور میں گھس جائے. ویسیر من اہل المشاہدہ، ویسیرو، یسیرہ نہیں،
وَيَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ، اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے، فَيَرَاهُ عَيَانًا، تو وہ اسے مشاہدتاً دیکھے، وَيُنَاجِيهِ شِفَاهًا، اور اس سے بالمشافہ مناجات کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بیان فرمایا ہے نا۔ تو یہ اس لیے کیا تاکہ جنہیں اللہ کی معرفت چاہیے ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء میں غور کریں، فکر کریں، اس کا ذکر کریں، ہے نا۔ پھر اس کی کاریگریوں سے اس کے عظیم شان پر استدلال کریں، مثلا رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالکی یوم الدین، یہ صفات ایسے ہیں کہ اگر ان صفات پر غور کیا جائے تو اس کے عظیم کاریگریاں بھی سامنے آتی ہیں اور اس کی عظیم شان بھی جو ہمیں نظر آتی ہے نا۔ اور مزید یہ ہے کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کے کمالات میں، اس کی صفات میں، اس کے اوصاف میں غور و خوض، ذکر و فکر، تأمل کرنے کے بعد اس نتیجے پر بندہ پہنچتا ہے کہ وہ اتنا کامل ہے تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا۔ تو ثم کفی بما ہوا منتہی امرہ، پھر اس کے بعد وہ لائے جو اس کے معاملے کا آخری ہے۔ یہی تو ہے کہ انسان اس کے کمالات کو دیکھ کر سجدے میں گر جائے، عبادت میں چلا جائے، یہی تو آخری ہے۔ آج بھی دیکھیے جن لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ سے پیشانی کو موڑ لیا ہے، تھوڑا سا کسی کو جو ہے دیکھتے تو پیروا میں گر پڑتے ہیں۔ گرتے کہ نہیں گرتے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم ایک سجدے کو گرا سمجھتے ہو نا، یہ 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، بشرطے کہ اللہ کے لیے عبادت کر کے تو دیکھو، مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی۔ مخلوق میں جو زندہ مخلوق ہیں، ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی، آب و ہوا بھی آپ کے تابع ہو جائے گی، ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جائے گی، ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہ لائے جو اس کے معاملے کا آخری ہے، وہ یہ ہے ان یخوض اللجۃ الوصول، وصول الی اللہ کے بھنور میں غور کرے۔ جب وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کی جو بھنور ہے اس میں گھس جائے گا، ان یخوض یدخل، گھس جائے گا، وَيَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاهِدَةِ، تو پھر وہ اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟
مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے گا تو فیرا ہو عیانن، تو گویا کہ وہ عیانن دیکھ رہا ہے. وَيُنَاجِيهِ شِفَاهًا، اور اس سے بالمشافہ مناجات کرے گا. اللہم اجعلنا من الواصلین الی العین، اے اللہ ہمیں اپنی ذات تک پہنچنے والوں میں سے بنا، دون السامعین للأثر، نہ کہ خبر سننے والوں. وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ، اور عرب کی عادت یہ ہے کہ کلام میں تفنن اختیار کرنا، قسم قسم کے کلام. والعدول من اسلوب الی آخر، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی جانب عدول کرنا. تطریۃ لہ وتنشیطا للسامع، ہے نا، اس کو تازہ کرنے کے لیے، جدت ڈالنے کے لیے، اور سامع کو نشاط یعنی رغبت دلانے کے لیے. تطریۃ لہ وتنشیطا للسامع، یہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی جانب عدول کیوں کیا جاتا ہے؟ تطریۃ لہ، یعنی کلام میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے. کلام میں تازگی کب ہوتی ہے؟ جب جدت پیدا کرتا رہتا ہے. ایک رٹی رٹائی تقریر کریو نا جلسہ میں، کو نہ بلائی. جیسے بلبل بنگال ہے، وہ بیچارہ جو ہے جب تک زندہ رہا وہی والا جو ہے ملیدہ اور حلوہ کا جو ہے، ہاں وہ والی تقریر جو ہے. کسی نے کہا کہ جو ہے حضرت ایک دو اور تقریر یاد کر لیجئے، تو کہا کہ پہلے پورے ہندوستان میں ہو تو ایک ہم پہنچائے تو دئی. وہیں جلسے میں 1 کلومیٹر کے فرق سے بلا لو، وہی تقریر کریں گے. ہاں، وَتَنْشِيطًا لِلسَّامِعِ، اور سامع کو رغبت دلانے کے لیے. جب کلام میں جدت پیدا ہوتی رہتی ہے تو رغبت جو ہے بنتی رہتی ہے نا. فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِيبَةِ، تو خطاب سے غیبت کی جانب عدول کیا جاتا ہے. وَمِنَ الْغِيبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور غیبت سے تکلم کی جانب. وَبِالْعَكْسِ، اور اس کے برعکس بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، جب تم لوگ کشتیوں میں تھے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور وہ لوگ ان کو لے کر چلی. تو دیکھیے یہاں بہم، کنتم کے بعد بہم، حالانکہ بکم ہونا چاہیے، ہے نا. یہاں خطاب سے غیبت کی طرح منتقل ہوئے. اور اللہ تعالیٰ واللہ الذی ارسل الرياح، وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتصیر سحابا، تو وہ بادل بنا کر اڑاتی ہیں. فسقناہ، تو ہم نے انہیں ہکایا. تو آپ یہاں پر دیکھیے فسقناہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، ہے، اور پہلے کیا تھا؟ غیبت سے تکلم کی طرف آئے، ہے نا. اب اسی طرح امرؤ القیس کا یہ قول ہے تطاول لیلک بالاسمد، تمہاری رات جو ہے مقام اسمد میں طویل ہو گئی. ونام الخلی ولم ترقد، اور عشق سے خالی شخص سو گیا. خلی جو عشق سے خالی ہو، ہے نا، جس کو عشق کا روگ نہ لگا ہو، ہے نا، تو وہ سو گیا. ولم ترقد، اور تمہیں عشق کا روگ لگا تھا تو تم سوئے نہیں. وباتا، اور رات گزر گئی، اور وہ گزر گیا. ہاں، وباتا، اور وہ گزر گیا. وباتت لہ لیلۃ، اور اس کے لیے رات گزر گئی. کلیلۃ ذی العائر الارمد، آشوب چشم والے شخص کی رات کی طرح. جیسے آشوب چشم جس کو ہو جاتا تو آنکھیں بند ہی رہتی ہے نا، ہے نا. آنکھ کھولتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آنکھ بند. تو اس کی رات کی طرح جو ہے رات گزر گئی. یا یوں کہہ لو کہ آشوب چشم والے کو نیند آتی ہے؟ نہیں آتی نا، جگتا رہتا ہے نا. وذالک من نبأ جاءنی، اور یہ اس خبر کی وجہ سے ہے جو مجھ تک آئی. وخبرتہ عن ابی الاسود، اور مجھے
اس کی خبر یعنی اس کے موت کی خبر، ابو الاسود کی موت کی خبر دی گئی۔ تو یہاں پر آپ کو بتانا کیا ہے کہ تطاول لیلوکا میں لیلی کی جگہ لیلوکا کہا، یہاں تکلم سے خطاب کی جانب گیا ہے نا۔ میری رات مقام اسمد میں گزر گئی، طویل ہو گئی ہے نا۔ تو یہاں پر بتانا مقصد کیا ہے، لیلی سے لیلوکا کہا، یعنی اپنے آپ کو خطاب کر لیا۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے عرب کے لوگ جو جدت پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا سننے والے کو اچھا بھی لگتا ہے، اور پلس جو ہے کہ باعث نشاط بھی ہوتا ہے نا۔ بس کریں یہیں تک۔